محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پر کتنی قیامت گزرتی ہوگی وہ لاشیں اٹھاتے ہوئے، کتنے درد سے آپ وہ ٹکڑے اکٹھے کر کے دفناتے ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان اداروں پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں ان نمائندوں پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس نااہل اسمبلی پہ جو اپنے مراد بڑھانے کے لیے، جو اپنی عیاشیوں کے لیے، ان بیوروکریسیوں کے دلالیوں کے لیے، اپنے ٹی آئی ڈیز بڑھانے کے لیے بل پاس کرتے ہیں، لیکن جیسا روڈ اسکردو کا روڈ محفوظ بنانے کے لیے ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور ان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بی ایس ایف کے ان نوجوانوں کا، جنہوں نے یہ سوچ کر کہ ایک عوامی مسئلہ ہے اور ایک جینون مسئلہ ہے، وہ لے کے آئی او کے اس یونٹ نے جو ایک قافلہ گلگت سے روانہ کیا، سوشل میڈیا اور ٹیلی فونک رابطوں میں ہم بھی تھے، تو عوامی ورکرز پارٹی اور میں پورے حمزہ کے یوتھ کی جانب سے، عوام کی جانب سے یہ ایک پیغام لے کے آیا ہوں کہ اسکردو ہو، بلتستان ہو، چلاس ہو، غزر ہو، نگر ہو، ہم گلگت بلتستان ایک قوم ہیں، ایک ہی خطے کے لوگ ہیں، یہاں کے مسائل ایک ہیں۔ اگر یہاں پہ کسی کی لاش اٹھتی ہے تو وہ ہمارے گھرانے کی ہے، اگر یہاں پہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ میرے علاقے کا مسئلہ ہے۔ یہی سوچ کر میں حمزہ سے اس قافلے میں شریک ہوا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں حکام بالا سے کہ اس اسکردو روڈ پہ جتنی بھی لاشیں آج تک اٹھی ہے، جتنے زخمی ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے مالی نقصان ہوئے ہیں، جتنا یہ علاقہ آئسولیٹ کر کے رکھا گیا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں کو ایک ایک کر کے، ایک حساب کر کے ان کو معاوضہ دیا جائے، ان کو ریلیف دی جائے، تاکہ یہ غریب لوگوں کے گھرانے میں چولہے جل سکے، ان کے گھر پہ قیامتیں ٹوٹ پڑی ہے۔ جب یہاں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اسکردو سے گلگت جاتے ہوئے روڈ سڑک پہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، ملبے کے زد میں آ گئی، اس میں خواتین تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، ہماری پاؤں سے نیچے زمین پھٹ جاتی ہے، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پر کتنی قیامت گزرتی ہوگی وہ لاشیں اٹھاتے ہوئے، کتنے درد سے آپ وہ ٹکڑے اکٹھے کر کے دفناتے ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان اداروں پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں ان نمائندوں پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس نااہل اسمبلی پہ جو اپنے مراد بڑھانے کے لیے، جو اپنی عیاشیوں کے لیے، ان بیوروکریسیوں کے دلالیوں کے لیے، اپنے ٹی آئی ڈیز بڑھانے کے لیے بل پاس کرتے ہیں، لیکن جیسا روڈ اسکردو کا روڈ محفوظ بنانے کے لیے ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور ان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں پورے گلگت بلتستان کے عوام کو یہی پیغام دوں گا کہ اس اسکردو کا جو ایک جینون مسئلہ ہے، جو زندگی کا مسئلہ ہے، ہمارے زندگی کے ضروریات کے مسئلے تو ہر جگہ میں ہزاروں ہیں، لیکن یہاں پہ اتنے اموات ہوئے ہیں کہ پورے گھرانے ہی تباہ ہو گئے ہیں۔ میں اپنے گلگت بلتستان کے یوتھ کا اور عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بی ایس ایف کے اس کاروان کو جتنی ہو سکے کوریج دے دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہاں پہ اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے تو نہ آپ کو پاکستانی میڈیا، یہ جو نیشنل میڈیا جس کو کہتے ہیں، آپ کو کوریج نہیں دیتا، آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت یہ کوریج آگے انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو میں پاکستانی اس میڈیا کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اس ٹھٹھرتی سردی میں بی ایس ایف کے ان نوجوانوں نے جو قافلہ گلگت سے اسکردو روانہ کیا ہے اس کی آج تک ایک کوریج نہیں دی گئی، جبکہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایک فورنر آتا ہے تو وہ بڑے چرچے کرتے ہیں کہ یہ پیدل چل کے آیا، تو یہ کیا ہوائی جہاز میں آئے ہیں۔ تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو آپ کو کوریج نہیں مل رہا ہے نیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا پہ۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ جانے میں بول چال میں کوئی